وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درد دل مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، یا رب، دے میرے درد کی دوا یا لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب، یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، یا رب،
جب سے تو نے سنا دیا یا رب سبقت رحمتی علی قدری جب سے تو نے سنا دیا تو آسرا ہمیں گناہگاروں کا آسرا ہمیں گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ 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 مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھ میں کم میں سے کام لے ایسے مجھ میں کم میں سے کام لے ایسے مجھ میں کم میں سے کام لے ایسے یہ نکما ہو کام کا یا رب یہ نکما ہو کام کا اب میرے نہ کھول محشر میں 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 نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے عیب میرے لاکھوں محشر میں عیب میرے لاکھوں محشر عیب میرے لاکھوں محشر میں نام ستار ہے تیرا یا
کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش سے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش سے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش سے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش نہ پوچھ عمل بے سبب بخش سے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار نام بدکار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل ہاں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے بخش دے بے سبب مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمر بدیوں میں ساری گزاری
بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ مر، بے سبب بخش دے نہ پوچھ مر، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. ناراض ہوا میری غلاظت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں کا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 14 شعبان المعظم 1439 سنہ ہجری 1439 سنہ ہجری کی عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ادا کر کے اجتماع ذکر و نعت کا دعائے افطار کا سلسلہ جاری ہے، اور عن قریب غروب آفتاب ہوتے ہی 15 شعبان المعظم کی بابرکت رات تشریف لائے گی۔ اللہ کریم ایمان، عافیت، صحت و تندرستی اور اخلاص کے ساتھ اس رات کو پانا نصیب فرما دے، اور ہم اس رات کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، اور نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کی اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 15 شعبان المعظم کی رات یعنی جو رات ابھی آیا ہی چاہتی ہے، کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھول کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کریم ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا نصیب فرمائے۔ نہ جانے ہمارے لیے کیا لکھا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم آتے سال ہمارے لیے حج لکھ دے، مدینہ پاک کی حاضری لکھ دے۔ ہاں، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے
اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی نازک رات آنے والی ہے۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی جائے کہ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرمائے اور ہم ان لوگوں میں شمار نہ کیے جائیں، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو آج کی رات بھی محروم رہ جائیں۔ ہائے ہائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ، شراب کھا دی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض اور کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی اور سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر چند گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہے، تھوڑا سوچیں کہ کہیں کوئی نافرمان، ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے۔ یعنی بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کے لیے تو چلو شراب کا عادی اللہ نہ کرے تو پتہ ہے میں شراب کا عادی ہوں، بدکاری کا عادی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں بدکاری کا عادی ہوں، مگر تکبر، کون کہتا ہے کہ متکبر ہوں؟ میں تکبر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں عموم تکبر کی تعریف ہی تو نہیں نہ پتا ہوتی کہ تکبر کہتے کس کو ہے۔ چغل خور کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں چغل خور ہوں۔ مسلمانوں کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنے والے کو بھی عموماً اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی مسلمان کے ساتھ بغض و کینہ بھی رکھا ہوا ہے، اندازہ عموماً ہوتا نہیں ہے۔ غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تکبر کو، بغض اور کینہ کو، چغل خوری کو، اسی طرح غیبت و چگلی اور نہ جانے کتنے باطنی گناہ ہیں، کتنے ظاہری گناہ بھی ہیں جن کی ہمارے پاس معلومات اتنی خاص ہوتی نہیں ہیں، علم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مقتۃ المدینہ کی شائع کردہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تکبر رسالے کا نام ہے، حسد رسالے کا نام ہے۔ امیر سنت نے کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں غیبت کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، بہتان کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، اس میں نیکی کی دعوت کتاب میں بہت سارا اس میں بھی حدیثیں اور مدنی پھول موجود ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، خدا را پڑھیں
اور اگر کوئی اس وقت ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر ہے، خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ سے صلح کر لو، اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لو اور ان سے اب تک کی تمام تر نافرمانیوں کی معافی لے لو۔ اگر ماں باپ دور ہیں اور آپ کہیں دور ہیں تو فون کر لیں، پیغام بھیج دیں، امی، ابو، بڑی رات آنے والی ہے، اب تک میرے جتنی بھی آپ کی نافرمانی اختلافیاں کی ہیں، خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی لے لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کا بغض اور کینہ دلوں میں بسا کر بیٹھے ہوتے لوگ، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، معاف بھی کر دیں۔ نہ جانے کیسی کیسی برائیاں، اے شرابیوں، شب برات آنے والی ہے، شراب سے بھی توبہ کر لو۔ اے بدکاری کرنے والوں، خدا را بدکاری سے بھی توبہ کر لو، ہر گناہ سے توبہ کر لیں۔ نجات کی رات آنے والی ہے، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے، بخشش کی رات آنے والی ہے، مغفرت کی رات آنے والی ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، بالخصوص ان گناہوں میں جن کے بارے میں حدیثوں میں اور کتابوں میں واضح طور پر لکھا گیا کہ یہ آج کی رات نہیں بخشی جاتے، جو آنے والی رات ہے۔ کتنا محروم ہے کہ جو 15ویں شب کو بھی محروم رہ گیا۔ بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل خوار ہوں، بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار۔ اولاد کو چاہیے ماں باپ سے معافی مانگ لے، والدین کو بھی چاہیے کہ جو اولاد کے حق انہوں نے ضائع کیے ہیں وہ بھی معافی مانگ لے۔ آج سب معافیاں مانگ کر جلدی جلدی خلاصیاں کروا لیجئے، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی سے جو زیادتیاں کی ہیں اس کی معافی لے لے، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی جو نافرمانیاں کی ہیں، حق تلفیاں کی ہیں، ان سے بھی ان کو راضی کر لے، معافی مانگ لے، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ اے مسلمانوں، آپس میں پڑوسیوں سے بھی معافیاں مانگ لو، ایک دوسرے کی جو حق تلفیاں ہوئی ہیں اس سے معافیاں مانگ لو، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ اے رشتہ داروں، آپس میں ایک دوسرے سے جو قطع تعلق کر کے ناراضگیاں بلا اجازت شرعی ناراضگیاں لے کر بیٹھے ہو، خدا را معافیاں مانگ لو، ایک دوسرے کو راضی کر لو، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ اے بے نمازیوں، نماز قضا کرنے سے توبہ کر لو، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ اے غیبت کرنے والوں، غیبت سے توبہ کر لو، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ان گناہوں سے بھی توبہ کر لو، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے۔ آؤ اپنے رب کو راضی کر لیں،
اپنے رب کی رحمت پانے کے لیے خوب سچی توبہ کریں. سچی توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے. ندامت، شرمندگی، گلٹی، اپنے آپ میں گلٹی فیل کرے، شرمندہ ہو، افسوس کرے، ہاں یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، ہائے اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو. اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. وہ اتنی بابرکت رات عطا فرماتا ہے، اور کتنی خوش قسمتی ہے ان کی جنہیں اس رات کے آنے سے ان چند لمحات پہلے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ہائے مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خوش نصیب ہے جنہیں آج کے روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور معافی مانگنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہ احساس پیدا ہو رہا ہو کہ میں معافی مانگ لوں، میں راضی کر لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں. اللہ کے جن بندوں کے حق تلف کیے ہیں، ضائع کیے ہیں، ان کو راضی کر لوں. یہ احساس بھی پیدا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی کرم ہے. جلدی کیجئے اور جلدی جلدی معافی مانگ دیں. اگر گھروں میں بھی آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگ لیجئے. بہو کو چاہیے اپنی ساس سے معافی مانگ لے، ساس کو چاہیے اپنی بہو سے معافی مانگ لے. چھوٹے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے معافی مانگے، راضی کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی حق ضائع کر بیٹھے، حق طلب کر بیٹھے اور ہم اپنے اسی گھمنڈ میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں کر سکتا ہوں. ظلم تو نہیں نہ کر سکتے. قیامت کے روز کیا کریں گے اگر مظلوم کھڑا ہو گیا؟ اس کو کیسے راضی کریں گے؟ وقت ہے، بہت پیارا وقت ملا ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. اتنا پیارا پیارا انداز اور اتنا پیارا پیارا مدنی ماحول دے دیا، اور کتنی پیاری گھڑیوں میں ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے. اللہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور ہم سب کو سچی شرمندگی نصیب کرے کہ ہم سچی شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لیں کہ نامہ اعمال بند ہونے کا وقت ہے. کیا عجب کہ اس وقت کی سچی توبہ ہمارے اس گھڑی تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یا خدا آج کی شب کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا آج کی شب کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا 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 ہے. حال آسی کا
حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، اپنے جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، یہ تسلیم سب سے برا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بس آخری گھڑیاں ہیں، شب براءت کی آمد ہے۔ آئیے سچی توبہ بھی کرتے ہیں، اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کی تو کیا بات ہے، کہ میرے پیارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ اس نازک لمحے میں ہمیں توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں۔ جو کسی اور کے مرید ہے وہ چاہے تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر سنت فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ تو جو آپ کے جامع شرعی پیر آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ فیضان مدینہ موجود اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل اسلامی بہنیں بھی بیعت کر لیں۔ اپنے چھوٹے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو بھی غوث پاک کے غلاموں میں داخل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے،
اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اللہ تعالی آپ سب کو بے حساب بخشے، آپ سب کے طفیل میں بھی بے حساب مغفرت سے مشرف ہو جاؤں۔ شب براءت کی آمد ہے، چند لمحوں کے بعد یا چند منٹ کے بعد اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ شب براءت سے مل جائیں گے۔ اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اس طرح کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور دل میں بھی ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اعتکاف کی نیت کے ساتھ شب براءت کو حاصل کر لیں اور اللہ اور رسول کا ذکر کرتے کرتے شب براءت سے مل جائیں۔ سورج ڈوبتے شب براءت کی آمد ہوگی۔ اب مدنی چینل کے ذریعے تو پتہ نہیں کہاں کا سن رہے ہوں گے، کہیں تو کل ہی شب براءت گزر چکی، اور کئی ایسے شہر ہیں کہ جہاں شب براءت تشریف لا چکی، مگر باب المدینہ میں چند منٹ ابھی باقی ہیں۔ اب میرے تعلق سے عرض کروں کہ میرے چونکہ تعلقات لاکھوں سے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ بعضوں کا احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے کس کس کا دل دکھ جاتا ہوگا، بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ایذا کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں جو بندے کا سب سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ حق میں نے آپ کا تلف کر دیا ہو، اور اس کے علاوہ دیگر حقوق بھی آپ یاد کریں۔ اگر کبھی حق تلفی میں نے کی ہے کہ یہ بھی حق تلفی ہوئی تھی، یوں بھی ہوا تھا، یوں بھی ہوا تھا، تو یہ سارے حقوق اگر آپ کو یاد آ رہے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ انفرادی طور پر
जिन जिन का याद हो उनसे तो माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, लेकिन याद रहना भी दुश्वार इतने सारों के, तो आप मुझे मुआफ़ कर दें। अल्लाह आपको मुआफ़ करे, इसका अजर अता फरमाए। और निगरान शूरा, अराकीन शूरा, हमारे दीगर काबीनात के जिम्मेदार, बड़ी सतह के जो जिम्मेदारान होते हैं ना, इनके भी चूंकि हज़ारों से वास्ते पड़ते हैं, लाखों से वास्ते पड़ते हैं, तो इनकी भी हक तरफियाँ होती रहती होंगी। इसी तरह मेरी आल, औलाद, बेटी वगैरह जो भी हैं, इनके भी ज़ाहिर है कि अपने अपने गैदरिंग होती है। इस्लामी बहनों की जो मुशावरत की मजलिसें हैं, उनकी भी एक गैदरिंग होती है। तो दिल आज़ारी का पत्ता नहीं चलता बारहा, और दिल आज़ारी हो जाती है, और कसूर भी अपना ही होता है, अपने कसूर की तरफ तवज्जो नहीं होती। हाँ, अपना कसूर ना और किसी का दिल दुख जाए तो वो ताज़ी की सूरत होती कि बाज़ औक़ात बंदा ईज़ा ओढ़ लेता है अपने ऊपर, ईज़ा पहुंचाई नहीं गई होती, तो ताज़ी की तो माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती, ईज़ा पहुंचाई तो उसकी ज़रूरत होती है। अब ईज़ा पहुंच जाती है, कभी घूर के देखा, कभी यूं फैल के बैठ गए कि दूसरे को जगह ना मिले, इस तरह की भी तरकीबें होती हैं जिसका एहसास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, दूसरे को ईज़ा दे रहा हूं, कि उसको बेचारे को दबोच कर वो कर दिया, सुकेड़ दिया और खुद फैल कर बैठ गए। तो इस तरह की कई ईज़ाएं होती हैं। तो इस तरह जितने भी हमारे मतलब जिम्मेदारान हैं, हमारी आल का हर फर्द, इन सबको आप मेहरबानी करके मुआफ़ कर दें। और अगर कोई लेन देन का मसला है, कर्जा है, कोई सी चीज़ कि मैं कभी कलम मांग लिया किसी से, कोई ज़रूरत होती है तो इस तरह में खुद दे देते हैं, लेकिन करीना ये होता है कि वो वक्ती तौर पे दिया है कि मैं लिख रहा हूँ, फिर ये वापस ले लेंगे, बल्कि मेरा लिखा हुआ कलम बास तो हिर्स भी रखते होंगे यादगार के तौर पे कि चलो रख लेंगे कि लिखा हुआ है वगैरह, और मैंने अपनी जेब में रख लिया होता होगा। ऐसा भी कभी कभी होता है, हुआ भी है। फिर मैं परेशान भी होता हूँ कि अब ये है किसका, ये किसकी आ गई, तो फिर वो ढूंढ कर पहुंचाने की तरकीब होती है अत्तलिमकान। तो यूं कोई ऐसी चीज रह गई है, कर्जा रह गया है, कर्जा भी मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरा किसी पर मैंने किसी से कर्जा लिया हो और अदा ना किया हो, याद नहीं है। फिर भी अगर लिया है और याद भूल गया हूं मैं, तो आप मेहरबानी करके वो कर्जा मुझसे वसूल कर लें। अब मुझ तक पहुंचे कैसे, तो मेरी आल से रब्ता कर लें या किसी भी रुकने शूरा से रब्ता कर लें, तो वो मुझ तक आपका ये इंशाल्लाह अगर सबूत होगा तो वो पहुंच जाएंगे, और मैं आपका कर्जा या आपकी चीज़ लौटा दूंगा, और इससे मैं खुशी महसूस करूंगा, अपने आप लिए राहत पाऊंगा। ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वसूल नहीं करना चाहते तो फिर मुझे माफ़ कर दें और इत्तला भी कर दें कि आपने मुझे माफ़ फरमा दिया, तो ये भी आपका एक एहसान वाला एहसान होगा। बहरहाल ये कि सब एक दूसरे को माफ़ कर दें, दावत इस्लामी वाले एक दूसरे को माफ़ कर दें, जिम्मेदार जो जिम्मेदार नहीं है वो भी, उस्ताद भी, शागिर्द भी, जामियातुल मदीना के मुदर्रिसीन भी, तलबा किराम भी, हमारे मदारिसुल मदीना के कारी साहिब भी, कारी साहिबान, तो जो बालिगान हैं वो माफ़ करने का हक रखते हैं, नाबालिगान तो हक भी नहीं रखते, यानी उनके माफ़ करने से माफ़ होगा भी नहीं। तो खैर जो जो माफ़ करने के मजाज हैं वो माफ़ कर दें। इसी तरह हमारी जामियातुल मदीना लिल बनात हैं, मदारसुल मदीना लिल बनात हैं, हमारे दारुल मदीना हैं, तो इनकी बाजियां और इनके जो भी मतलब जो बालिगान हैं वो माफ़ कर दें, और जो बालिगात हैं वो माफ़ कर दें, और सब एक दूसरे को माफ़ कर दें। माफ़ी तो सबको मांगनी होती है और मांगी भी होगी, तो मैं भी सबकी तरफ से, इन्होंने नुमाइंदा नहीं किया मुझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये अर्ज करता हूँ। इसी तरह नात ख्वानों से भी लोग टाइम मांगते रहते हैं, तो कभी किसी का मूड कुछ होता होगा, कभी मूड कुछ होता होगा, तो कोई 19-20 हो जाता हो तो वो भी माफ़ कर दें, इनको भी माफ़ कर दें, सब एक दूसरे को माफ़ कर दें, और बिल्कुल हुकूकुल इबाद से साफ सुथरे होकर काश हम शबे बरात से मिलें। हो सकता है हम शबे बरात से मिल चुके हों, सूरज गुरूब हो चुका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याशिकान रसूल बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.